بشرا بی بی کو کھانے میں اس نے خود مجھے بتایا. جو کم ظرف لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بنی گالا میں کسی ڈیل کے تحت ہے، میں خود دیکھ کر آیا ہوں. پورے کمرے سیلڈ ہیں، سیلڈ باقاعدہ ہیں، اور اسے کمرے میں بند کیا ہوا ہے. کوئی کھڑکی کی کھلنے کی گنجائش نہیں ہے اس میں، کوئی ہوا اس میں آنے کی گنجائش نہیں ہے. اور پھر جو اس کو کھانے میں دیا گیا، اس نے خود بتایا کہ اس میں اتنی مرچیں تھیں، میں نے سمجھا شاید مسالہ تیز ہوگا. لیکن اس کے بعد جو تھوڑی دیر بعد رات کو اس کے بعد جو مجھے ناک سے اور منہ سے اور جس طرح سے الٹیاں آئی ہیں اور پانی اس طرح بہا ہے آنتوں ساریوں سے کہ اس کے میری کوئی ملاقات 5 دنوں کے بعد ہوئی تھی اس کھانے کے، اور انہوں نے کہا ابھی تک میرے پیٹ میں جلن ہوتی ہے، آندروں میں جلن ہوتی ہے. تو اب یہ میں نے تو آ کے کہا کہ ان کا جو ہے اس چیز کا سیریسلی نوٹس لیا جائے. کوئی اس میں جو ہے اس کا ڈاکٹرز جا کے معائنہ کریں اور دیکھیں کہ اس میں کیا چیز ایسا ایسیڈیٹی کون سی ایسڈ تھا، اللہ جانے کیا تھا. بظاہر وہ صحت میں ٹھیک تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں 7 دن سے کھانا نہیں کھا سک رہی ہوں، اس لیے کہ وہ سارا سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے جلن محسوس کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی کسٹڈی میں ہے بھائی، اور یہ ریاست کا کام ہے. ایک فرسٹ لیڈی تھی، آپ عمران خان کی بیوی تھی، ایک انسان تو کم از کم تھی، ایک عورت بھی تھی. آپ نے اس کو اس انداز میں رکھا ہوا، اور طبی معالج اگر ان کی مرضی کے نہیں ہوں گے، یا ان کو ایسے ہی آپ ایسپرین دے دیں گے یا پکی دے دیں گے، لے جی اسب گول لے لو یا یہ سپاری کھا لو، تو یہ اس طرح سے تو کام نہیں چلے گا. اور عمران خان صاحب وہ میں نے اس لیے کہ ان بارے میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں ان سے ملاقات ابھی ریسنٹلی نہیں ہوئی ہے. اگر علیمہ خان کہہ رہی ہیں تو وہ اس سے زیادہ دیکھیں. بہن وہ کہتے ہیں کہ بیوی جیب کی طرف دیکھتی ہے اور بہن اور ماں صحت کی طرف دیکھتی ہے ہمیشہ آنکھوں میں. یہ ایک مثل مشہور ہے، یہ نہیں کہ اس کیس میں کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے بہن تو ماں ہوتی ہے، اور بہن نے اگر محسوس کیا ہے کہ ان کی آنکھوں میں کوئی ایسی ہے تو یقیناً اس بات کو سنجیدہ لینا چاہیے. اور عمران خان کی عادت نہیں ہے جیسے میں نے عرض کی کہ وہ اس قسم کی شکایات کرے، لیکن یہ ریاست کا فرض ہے. اور یہ جب تک کسٹڈی میں ہوتا ہے تو سپرنٹینڈنٹ جیل کہ وہ ٹوٹل ایک اس کی جاگیر ہوتی ہے، اس کی ملکیت ہوتی ہے، اس پر دسترس ہوتی ہے کسی انمیٹ کا. عمران خان صاحب تو خیر چلیں ایک فارمر پرائم منسٹر ہیں، کسی بھی جو قیدی ہے اس کی صحت اور اس کا تمام چیزوں کی جو ہے خیال رکھنا یہ سپرنٹینڈنٹ جیل اور جیل عملے کا کام ہے. ان کی خوراک ہو، ان کی صحت ہو، ان کی جو ہے جو بھی لوازمات ضروریات ہیں انسانی حقوق سے بھی ماخذ ہیں اور دنیا کے قوانین سے بھی ہیں، ہمارے قانون میں بھی یہی ماخذ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ سنجیدہ بات ہے. اور بورڈ آف ڈاکٹرز جو ان کا اپنے معالج ہیں، ان کے تو کینسر ہاسپٹل بھی ہے شوکت خانم میں، وہاں سے بورڈ آف ڈاکٹرز آنے کو تیار ہیں. یہ ان کو دسترس اور رسائی دیں، وہ آ کر ان کا معائنہ کریں، کیونکہ ہمارے لیے اور ساری قوم کے لیے فرسٹ لیڈی اور فرسٹ پرائم منسٹر عمران خان کا بالکل صحت اور ان کی زندگی کے بارے میں سب کو فکر ہے. یہ بتا دیجیے، کل علیمہ خان نے ایک کنسرن ظاہر کیا کہ عمران خان کو انفیکشن ہو گیا سخت قسم کا اور ان کی آنکھیں کافی ریڈ تھیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا گیا ہے یا ان کا ہو گیا ہے؟ اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ کسی کو انہوں نے بتایا ہی نہیں. دیکھیے میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان شکایت نہیں کرتے. عمران خان ایک میں تو سمجھتا ہوں ایک مرد حر ہے اور مجاہد ہے. وہ اپنی حالانکہ اس نے اڈیالہ جب ادھر اٹک جیل میں تھا تو اٹک جیل میں اس نے ایسی تفنن کیا کہا. پہلے دن جب مجھے یہاں لے کر آئے تو ایک اوپن تھا بیرک سا تھا، اور جب بارش ہوئی تو پانی سارا اندر آ گیا اور میٹ جو ہے وہ 2 دن تک گیلا رہا، میں تو سو نہیں سکا. اور پھر اتنی چھوٹی چھوٹی یہ، اور پھر ساری رات کو وہ بڑے بڑے بلب جو ہے جلتے تھے اور سارے پتنگے دنیا کے، کیونکہ وہ جنگل ٹائپ چیز ہے تو ساری دنیا کے پتنگے آ جاتے تھے. بڑے ہنستے ہوئے کہہ رہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اتنی سی دیوار تھی اور اس کے اوپر کیمرہ تھا، وہ آپ اشنان بھی نہیں کر سکتے، اور آپ جو ہے تو یہ 2 دن تو پھر ہم نے خیر سیشن جج صاحب کو بھجوایا، وہاں شکایت ہوئی تو انہوں نے اس کمرے سے ہٹایا، لیکن انہوں نے کوئی پروٹیسٹ لانچ نہیں کی. میں آپ کو اس کی
कैरेक्टर का बता रहा हूँ, उसने बर्दाश्त किया लेकिन वो फिर अपने स्पिरिट्स में था। उसे अपनी सहूलत की बजाय उसे कौम और मुल्क की और इसके मुस्तकबिल का ज़्यादा उसको जो है इदराक है और उसको फ़िक्र है। और वो कहता है कि मुझे भले ना तो मैं डील करूँगा और ना ही मैं मुल्क छोड़कर इन चोरों लुटेरों और भगोड़ों की तरह जाऊँगा। मेरा मरना जीना यहीं इसी धरती में है। मुझे भला सारे पाकिस्तान की जेलें फिरा लें लेकिन मैं हकीकी आज़ादी अवाम को दिला कर रहूँगा। हमने बार बार कहा है एक हाईएस्ट जुडिशल वो बनाए, कमीशन बनाएं। और कल बिलावल भुट्टो ने भी इस बात की तायीद की और यही बात जो है KPK के वज़ीर आला ने भी कहा कि 9 मई के सारे केसेस जो है वो ख़त्म करते हैं क्योंकि आवाम जो है वो अपना दो टोक फैसला दे चुकी है। और बिलावल ने भी तायीद की कि एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। सो जितनी जल्दी बनाएं इस चीज़ का ताकि ये बयानिया आए कि 9 मई का फ्रॉड था या 9 फरवरी का फ्रॉड था। ये दोनों फ्रॉड जो है सामने आए, चाहे 9 मई और 9 फरवरी, इन दोनों की ममासलत है क्योंकि 9 मई किया ही 9 फरवरी के लिए गया। और इस दौरान में किसको एलिमिनेट करने की कोशिश की गई? एक ही फरीक, एक ही शख्स, एक ही पार्टी को फरीक की गई, ख़त्म करने की कोशिश की गई। सो मत करें ऐसा खिलवाड़ और ये बात इसके बाद के 40 साल बाद इसको टेकअप करें। आज ही खुदारा टेकअप करें क्योंकि सारी कौम और सारी बैनुल अक़वामी बरादरी भी इस बात को तस्लीम करती है। एक और आपके सवाल लेने से पहले देखें, मैं समझता हूँ मीडिया पर बुनियादी हकूक़ से जो मुतजावज़ जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, ट्विटर का बंद करना, यूट्यूब का बंद करना, इंस्टाग्राम का बंद करना, ये चीज़ें काबिल कबूल नहीं हैं। और वो भी ऐसी वक्त में और इस दुनिया में जहाँ सारी दुनिया इन चीज़ों से इस्तिफ़ादा करती है। आप अपने ही आवाम को, अपनी ही कौम को, अपने ही मुल्क को, अपने ही नौजवानों को इन चीज़ों से महरूम कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल मीडिया के साथ हैं इस मामले में। मीडिया के आवाज़ के साथ हमारी आवाज़ जाएगी। जहां मीडिया के पर्सनल पर किसी पर अटैक होगा या किसी पर बंदिश आएगी, हम आपके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह, तन मन धन के साथ। अच्छा, कोशिश नहीं हुई है इमरान खान को निकालने की। उनका ख्याल था कि ये तोड़ मोड़ के दिया गया है और असद मजीद एम्बेसडर को बुलाया गया और उस काबीना में जिसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म था, उसमें भी चारों अस्करी क़यादत के मौजूद थे सरबराहान। उसका इयादा किया गया और उसने तस्लीम किया कि हाँ, यही मुंदरजात थे जो मुझे डोनाल्ड लू ने कहे थे और मैंने यही फेथफुली आगे भेजे और इसलिए उसका दोबारा तायीद और तस्दीक की गई। थैंक यू सर, थैंक यू।